ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھو تر و تازہ پھول، یہ سبزہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات بتائی ہے، فرمایا یہ باغ میں جانے سے جو تم باغ ہو جاتے ہو، یہ باغ ہونے کی وجہ وہ باغ نہیں، ذکر خدا ہے۔ کیا فرمایا؟ ذکر خدا ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر سبز چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور تم اینٹ کے مکان، پتھر کے مکان میں رہتے ہو جو ذکر سے خالی ہے، اور جب تم باغ میں پہنچتے ہو تو سبزہ بھی ذکر کرتا ہے، پھول بھی ذکر کرتے ہیں، اور بہتا ہوا پانی بھی ذکر کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم نے اپنے عمل سے یہ بات ہمیں سکھائی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی نے ایک قبرستان کو پاس بائی کیا تو آپ رک گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رک گئے ہیں؟ فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، میرے قدم رک گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے قبر میں عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اللہ کا نبی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد درخت کی سبز ٹہنی توڑی۔ اللہ کے نبی نے درخت سے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے دو ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا اللہ کے نبی نے ایک قبر پر رکھا اور دوسری قبر پر رکھا، اور صحابہ سے کہا صحابہ جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گی یہ ذکر خدا کرتی رہیں گی، اور جب تک ذکر خدا ہوتا رہے گا قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو باغ میں جو ہم جاتے ہیں، ایک بات یاد آگئی قاری صاحب کی ذہن میں کہ آپ سے شیئر کر لوں فٹافٹ، کہیں نکل نہ جائے۔ بوڑھے لوگوں کا تو یہی حال ہوتا ہے نا کہ بات آئی نکل گئی، اس لیے میں نے آپ سے شیئر کی کہ باغ میں جو ہمیں سکون ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ ہم محفل ذکر میں آ جاتے ہیں، چونکہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میرے بندو میرا ذکر کیا کرو، اور جو بندہ میرا ذکر نہیں کرتا، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے یعنی منہ پھیر لیتا ہے۔ 16ویں سپارے کی آخری رکوع میں آیات ہیں، کبھی موقع ملے تو اس کا ترجمہ پڑھنا، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ صدق اللہ العظیم۔ جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی پہلی سزا یہ ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو جب وہ بندہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اس طرح نا کہ جب میرا ذکر ہوتا تھا تو بھی تو منہ پھیر کے چلا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب تیرے پاس طاقت تھی تو میرے ذکر سے منہ پھیرتا رہا، آج میں نے تجھے بلا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں، یہ 16ویں سپارے میں ہے۔ تو اللہ پاک بھئی ہمیں دیکھیں، یہ جو روٹی کی تنگ ہونے کی بات ہے سمجھ میں بھی آتی ہے۔ میں نے پاکستانیوں کو مشورہ دیا تھا، اس دفعہ گیا تھا، بڑے ہیوج اجتماع سے میں نے خطاب کیا۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پانی کیسے آئے گا ڈیموں میں، اس سے بجلی کیسے بنے گی، یہ ہمارے کارخانے کیسے چلیں گے، یہ ہمارے کھیتوں میں کیسے زراعت ہوگی، اور ہماری معیشت کیسے پھلے پھولے گی، اور میں طریقہ کار بتاتا ہوں جو میرے رب نے بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ استغفروا ربکم،
इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दे। क्या काम करूंगा? मैं बारिश की भरमार कर दूंगा अल्लाह। और जब बारिश की भरमार होगी तो डैम भर जाएंगे। जब डैम भर जाएंगे हमारी बिजली बनेगी, हमारे ज़राअत के लिए पानी काफी होगा। फरमाया व युमदिदकुम बिअम्वाल, फिर मैं तुझे माला माल कर दूंगा दुनिया की दौलत से। व बनीना, मैं तुम्हें औलाद से नवाजूंगा। व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। देख जो तेरी जमीनें पहाड़ों के ऊपर हैं, वहां पर नहर नहीं पहुंच सकती, वहां मैं बारिश अता करूंगा तुम्हें और नीचे तुम्हारी नहरें बहा दूंगा, तुम्हारी सारी मईशत ऊपर आ जाएगी। लेकिन हाँ मेरे बंदे मुझे पहचान और मेरे बारगाह में बैठ के तू इस्तिग़फ़ार कर, मेरा जिक्र कर, मैं तेरे सारे दर्द दूर कर दूंगा। मैंने दिया था मशवरा को, तो भाई ये कारी साहब का जिक्र सुन के 2-3 आयत आ गई तो मैं आपसे शेयर करना। अल्लाह ताला की तौफीक। जज़ाकल्लाह जी, यही काम, इसी वजह से आज परेशानी है लोगों में। आज सारी चीज़ों पर बरकत नहीं।